السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لا اقسم بہذا البلد۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کا گھر یعنی مکہ اور مدینہ۔ تو ناظرین، آج اب ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے ڈاکٹر اشرف جلالی حفظہ اللہ تعالی کی۔ میں سمجھتا ان میں سے یہ سمجھدار بندہ ہے، لیکن نہیں، اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ مکے مدینے تو جاتے ہیں تو آ کے دیکھیں ہمارے بابا جی علی حجویری، جن کو یہ داتا صاحب کہتے ہیں جبکہ داتا اللہ ہے، علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ادھر جایا کریں معاذ اللہ، یعنی مکہ مدینہ معاذ اللہ چھوڑ کے ادھر آپ نے جانا ہے، ادھر ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، میں اسی کی زبانی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے کروڑوں لوگ ان کے دل داتا کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، کس چیز کی کمی ہے؟ ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے کئی لوگ کہتے ہیں داتا صاحب جانا تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ موجودہ حکومت ایسی بلا ہے، ادھر کہتی ہے کرونا کا وبا، کرونا کا مرض آیا، اور جہاں سے شفا ملتی ہے وہاں تالا لگا دیتے۔ یہ صدیوں کا دارو شفا، جہاں سے ہزاروں نے نہیں لاکھوں نے شفا پائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بابا داتا حجویری صاحب کے دربار شریف پر جانا چاہیے کہ نہیں؟ قبروں پہ جائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، کیوں؟ نئی قوم جاہلیے سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ قبروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرنا۔ جس قبر پہ جانے سے آخرت یاد آئے اس پہ جانا سنت ہے، اور جس قبر پہ جانے سے آپ کی جیبیں کٹ جائیں، عورتیں اغوا ہو جائیں، ساری بے حیا عورتوں کی اماج گاہ وہ بنی ہوئی ہو، سارے ڈھول ڈھمکوں کا وہ مرکز ہو، سارے شہر کے پوڈری چرسی نشاور لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہوں، تو دربار تو چھوڑ دیں، وہ مسجد بھی ہو تو ایسی مسجد کی طرف بھی آپ رخ نہ کریں۔ نبی الاسلام کی نافرمانی کے کام جہاں پہ ہوتے ہوں۔ ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ مقام بوانہ پہ میں اونٹ قربان کروں گا، بعض روایتوں میں 100 اونٹ۔ آپ نے فرمایا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا اس زمانے میں کہیں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ یار اس زمانے میں ہوتی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے، اب تو نہیں ہو رہی، لیکن حضور نے کہا اگر پہلے بھی ہوتی تھی نا تو اب یہ کام نہیں کرنا وہاں پہ، یہ نہ ہو لوگ کہ بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ تو جب انشور کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنی نظر پوری کرو، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر پوری نہ کرو، اور یہ حصہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور نہ کوئی ایسی نظر مانو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ لوگ نظر مان لیتے ہیں نا جناب، او جی میں روزانہ 2 نفل پڑھوں گا، بعض لوگوں نے تو منت مانی ہوتی ہے میں پاس ہو گیا 1000 نفل پڑھوں گا، 1000 زندگی نہیں تو پڑھے ان کی تو پڑھے گا۔ تو اس میں پھر صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو قسم کا کفارہ قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وہی نظر کا کفارہ ہے، تو نظر توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، یعنی ایک غلام آزاد کرے، آج کل تو ابسلیٹ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا لے دے، اور اگر غریب ہے تو 3 روزے رکھ لے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ اور دربار کے بارے سے سن لیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارتیں بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے۔ نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ جو جگہ بنائی جائیں وہاں پہ آپ نے جا کے کیا لینا ہے، جہاں پہ میرے نبی کی نافرمانی پہ قبریں بنائی گئی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو، ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا، نہیں لے کے جاتے۔ یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے ہیں سارے، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا سب کے آپریشن ہاسپٹلز میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام ہاسپٹل میں نہیں، آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں،
جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے. پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا, جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین کیا کہیں, کہنے ہوندے ہیں جو تاندی بگڑیا ہے اس طرح کر کے گل کہنے ہوندے ہیں, لیکن کی کریے ناظرین, یقین مانیے ہم یہ سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی بندہ تو ہوگا جو قرآن حدیث کے مطابق بات کرے گا, جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے گا, لیکن یہ بندہ بھی ویسا ہی ہے. میں کہتا ہوں اب یہ مت کہیے گا کہ عوام الناس کے اس کے قصے کہانیاں, لیکن میں یہ کہوں گا ڈاکٹر طاہر القادری اب کچھ سمجھنے لگ پڑا. جیسا کہ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو کے اندر اس نے گفتگو کیا کہ یہ جھوٹی کرامت غوث پاک کی بیان کرتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. تو خیر ناظرین, میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, یقین مانیے اللہ کا گھر تو وہ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جاتا ہے تو اللہ پاک زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ عمرے کیا کرو, اللہ کے گھر جایا کرو, تو اللہ پاک رزق کی کمی نہیں آنے دے گا. تو ناظرین یہ اللہ کے گھر کی شان اور مقام, اور ان سے بڑھ کر انہوں نے بابا جی علی اجویری رحمت اللہ علیہ مقام دے دیتا. استغفر اللہ معاذ اللہ. ناظرین کیڑی گل کریے, لیکن سانو خود یعنی کہ چیز سوچن تے بلکہ سانو اس چیز تے حیرانگی آن لگ پیندی ہے کہ یہ اللہ کا گھر سے بھی معاذ اللہ یہ چیز نفرت کرنے لگ پڑے ہیں, مکہ سے بھی, مکہ مدینہ سے بھی. استغفر اللہ, یہ رب کی دار میں جواب کیا دیں گے؟ اب دیکھیں ناظرین مکہ میں کہاں سے بندہ نہیں آتا, ہر ملک سے آتا ہے. کہیں نہ کہیں دیکھیں گے وہاں پہ جا کے, میں یہاں پہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے گھر لے جائے اور اپنے محبوب علیہ السلام کا شہر بھی ہمیں دکھائے, تو ہم جا کے زیارتیں کریں اور رج کے زمزم کا پانی پیے. تو ناظرین یہاں پہ میں دعا کرتا چلوں کہ یقین مانیے کتنی حیرانگی والی بات ہے کہ اللہ کے گھر سے بھی معاذ اللہ منع کیا جا رہا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.